जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं जावेद चौधरी बोल रहा हूँ और आप मुझे देख भी सकते हैं, मुझे सुन भी सकते हैं और मुझे पढ़ भी सकते हैं। आज का जो ताज़ा तरीन कॉलम है हम आपके सामने रख रहे हैं और उसके अंदर कुछ पिक्चर्स भी लगा दिए हैं, कुछ मज़ीद मालूमात का हमने इजाफा भी कर दिया ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारा लेटेस्ट कॉलम है, जैसे इल्ताफ़ अहमद पढ़ रहे हैं तो इल्ताफ़ अहमद साहब की तरफ मैं लेके जाता हूँ, ये आपको ताज़ा तरीन कॉलम पढ़ के सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद आमिर है। मेरे हाथ में अभी जावेद चौधरी साहब का ताज़ा तरीन कॉलम है और इसको मैं वाइस करने लगा हूँ। इस चैनल के ऊपर ज़ीरो पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मोटिवेशनल और सियाहत से रिलेटेड और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कॉलम होंगे। तो मेरा ये दावा है कि आप इनके जब कॉलम सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। प्रोफेसर गनी जावेद के साथ मेरा अजीब सा ताल्लुक़ था। हम बतौर कोलीग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, वो काम नहीं करते थे। उनके पास दरअसल काम के लिए वक्त ही नहीं होता था। थके हुए दफ्तर आते थे, काम के दौरान भी उनके ज़ायरीन आते और जाते रहते थे, जबकि मुझे काम चाहिए था, लिहाजा मेरी उनसे रोज़ाना मुँहमारी होती थी। ये मुझे गैर संजीदा और बदतमीज़ भी समझते थे। उनकी ये बात गलत नहीं थी। गैर संजीदगी और बदतमीज़ी उस ज़माने में अखबार की मजबूरी थी। अखबार का काम बहुत संजीदा होता है और इंसान तमाम संजीदा कामों को सिर्फ़ गैर संजीदगी से ही सर अंजाम दे सकता है। दूसरा, अखबार में टाइम लाइन अहम होती है और अक्सर औक़ात उसे मीट करने के लिए एडिटरों को बदतमीज़ी करना पड़ जाती है और ये गैर महसूस तरीके से उनके मजाज का हिस्सा बन जाती है। मैं एडिटर नहीं था, लेकिन मेरे मजाज पर भी माहौल का असर हो रहा था। प्रोफेसर साहब अक्सर उसका निशाना बन जाते थे और फिर नाराज़ हो जाते थे। प्रोफेसर साहब मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताते रहते थे। ये मुझे शेक्सपियर से लेकर जॉन केट्स तक मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ी मशाहीर की कोटेशंस भी सुनाया करते थे। हम सियासतदानों की गॉसिप्स भी करते थे। उनके मुआशके और ख़ानदानी लड़ाइयाँ हमारा ख़ास मौजू होती थीं। प्रोफेसर साहब वाकई अपने काम के माहिर थे। वो हाथ से जायचा बनाते थे, कागज़ पर दायरा खींचते थे, उस दायरे को दरमियान में लकीर से 2 हिस्सों में तकसीम करते थे, फिर दूसरी लकीर से उसे 4 हिस्सों में बांटते थे और फिर लकीर पर लकीर खींचकर उन्हें 12 खानों में तकसीम कर देते थे और फिर इन 12 खानों में मुख्तलिफ़ हिंद से लिखकर डिग्रियां बनाते थे और आखिर में क्लाइंट के सवालों के जवाब देते थे। उनका जायचा और पेशन गोई बहुत मजबूत होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है 1993 ईस्वी में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की रुखसती की पेशन गोई प्रोफेसर साहब ने साल पहले कर दी थी। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की बहाली की पेशन गोई भी कर दी थी और इस पर उनकी बाकायदा अकबर अली भट्टी से शर्त भी लग गई थी और ये वो शर्त जीत भी गए थे। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बनने और फिर उस हुकूमत के रुखसत होने और फ़ारूक अहमद लगारी के कैरियर के ख़ात्मे का भी प्रोफेसर साहब ने बहुत पहले बता दिया था। उस ज़माने में तारक पीरज़ादा और सेनेटर तारक चौधरी उनके मुस्तकिल विजिटर्स थे। तारक पीरज़ादा मजिस्ट्रेट थे, उनका गांव मोटरवे पर था और पीर साहब खारा शरीफ के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ये बात अज़ां इस्लाम आबाद के डीसी भी रहे, जबकि तारक चौधरी सेनेटर थे और ये हामिद नासिर चट्ठा के ग्रुप में शामिल थे। प्रोफेसर साहब इन्हें बताते रहते थे, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो का मुस्तकबिल रोशन है, आप इन दोनों में से किसी का पल्लू पकड़ लें। हामिद नासिर चट्ठा भी प्रोफेसर साहब के फ़ैन थे, लेकिन ये लोग इनके मशवरों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। इसकी वजह प्रोफेसर साहब की गुर्बत थी और मेरा तजर्बा है कि आप अगर गरीब हैं तो फिर आप खा कितने ही नेक, पारसा और दानश्वर क्यों ना हो जाएं, लोग आपको संजीदा नहीं लेते और प्रोफेसर साहब के साथ भी यही हो रहा था। ये सब बड़े लोग इनकी कंपनी को एंजॉय करते थे। ये अगर भोन चले जाते थे तो ये इन्हें फ़ोन करके वापस बुलाते थे, लेकिन उन्होंने इन्हें मुआशी तौर पर मजबूत और आज़ाद बनाने के लिए कुछ नहीं किया। इनमें से किसी ने उनकी मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त नहीं किया। ये कभी इसके पास होते थे और कभी उसके पास। चुनांचे उनका वाहिद मुआशी ज़रिया पाकिस्तान अखबार में शाया होने वाला उनका कॉलम आज का दिन कैसे गुजरेगा और छोटी सी डेस्क जॉब थी और बस।
پروفیسر غنی جاوید کا کالم واقعی ہی بہت پڑھا جاتا تھا۔ یہ اس میں ہر سٹار کے لوگوں کو ان کے دن کے بارے میں بتاتے تھے، مگر اس کالم پر بھی میری ان سے روز لڑائی ہوتی تھی۔ یہ اپنا کالم اکثر لیٹ کر دیتے تھے، جبکہ کاپی پریس میں بھجوانے کا وقت آ جاتا تھا۔ میں نے ایک دن شرارت کی اور ان کا کالم خود تحریر کر دیا، ہر سٹار کے سامنے انشنٹ پیشن گوئی کر دی اور کاپی بھجوا دی۔ یہ کاپی جانے کے بعد کالم لے کر آئے تو ہم کام ختم کر کے چائے پی رہے تھے۔ یہ شرمندہ ہو گئے، کالم لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا، مگر اگلے دن کے اخبار میں ان کا کالم چھپا ہوا تھا۔ میں نے اس دن انہیں شدید غصے میں دیکھا۔ یہ پہلے نیوز روم میں چلاتے رہے اور پھر اظہر سہیل سے میری شکایت کر دی۔ مجھے بلایا گیا، میں ایڈیٹر کے کمرے میں داخل ہوا تو اظہر سہیل ان کا کالم پڑھ رہے تھے اور اونچی آواز میں کہکے لگا رہے تھے۔ وہ خود غالباً جوزا تھے اور اس دن ان کے خانے میں لکھا تھا کہ آپ آج اپنی بیگم سے لڑائی کی غلطی نہ کریں، آپ کو شدید مالی اور جسمانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اظہر سہیل بار بار اونچی آواز میں یہ فقرہ پڑھتے تھے اور پھر قسم کھا کر کہتے تھے کہ پروفیسر یار، یہ پیشن گوئی 100% درست ہے۔ میری آج صبح بیوی سے لڑائی ہوئی، اس نے میرے پاؤں پر گلاس مار دیا، میں لنگڑا ہو کر دفتر آیا ہوں۔ اس کے ساتھ اس نے میری جیب سے 2000 روپے بھی نکال لیے۔ یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ آپ یقین کرو، جاوید چودھری آپ سے بڑا اسٹرالوجر ہے، چنانچہ آئندہ کالم پر نام آپ کا چھپے گا اور لکھے گا یہ، اور آپ کی آدھی تنخواہ بھی اس کو جائے گی۔ پروفیسر صاحب کرسی پر چیں بچیں ہو رہے تھے۔ بہرحال آخر میں ہماری صلح ہو گئی اور میں نے ان سے معذرت کر لی، لیکن میں کبھی کبھار ان کا کالم لکھتا رہا۔ پروفیسر صاحب شروع میں ناراض ہوتے تھے، مگر پھر یہ عادی ہو گئے اور جس دن یہ زیادہ مصروف ہوتے تھے اس دن یہ فون کر کے کہہ دیتے تھے میں کاپی کے بعد آؤں گا، اور یہ اشارہ ہوتا تھا کہ آپ بے شک میرا کالم لکھ دو، اور میں اگلے دن کے لیے لوگوں کے مقدر کا فیصلہ کر دیتا تھا۔ پروفیسر صاحب بہت معصوم، بے لوث اور سخی انسان تھے۔ یہ لوگوں سے فیس نہیں لے سکتے تھے اور یہ عادت ان کے انتقال تک جاری رہی۔ 1996 عیسوی میں میاں نواز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئے۔ اکبر علی بھٹی ان کی ہٹ لسٹ میں پہلے نمبر پر تھے، چنانچہ میاں صاحب نے آتے ہی انہیں بیلنے میں دے دیا۔ ان کا سارا کاروبار برباد ہو گیا۔ پاکستان اخبار بھی اجڑ گیا۔ آدھا اخبار مجیب الرحمن شامی صاحب کے پاس چلا گیا اور آدھا سردار خان نیازی کے قبضے میں۔ یوں پاکستان مغربی اور مشرقی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں اس سے قبل ہی پاکستان سے فارغ ہو گیا تھا۔ اکبر علی بھٹی نے اظہر سہیل کے بعد حامد میر کو ایڈیٹر بنا دیا تھا۔ میر صاحب جوان اور گرم جوش تھے، میں انہیں پسند نہیں آیا، چنانچہ انہوں نے مجھے نکال دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جب اخبار کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو پروفیسر صاحب اوپر چڑھ رہے تھے۔ یہ مجھ سے ناراض تھے، لیکن میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مجھے ساتھ لیا اور ہم میلوڈی کے ایک چائے خانے میں بیٹھ گئے۔ میں نے انہیں بتایا میں نوکری سے فارغ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے فوراً کاغذ نکالا، حساب لگایا اور اس کے نیچے پنجابی میں لکھا کپڑے کو لات راس آ گئی ہے، اور پھر وہ کاغذ لپیٹ کر میری جیب میں ٹھونس کر بولے جیدو تم بہت جلد وہاں تک جاؤ گے جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں۔ بہرحال میں ڈیلی پاکستان سے چلا گیا اور چند ماہ بعد سارے ہی چلے گئے۔ حامد میر بھی فارغ ہو گئے، بلکہ رکیے اکبر علی بھٹی بھی فارغ ہو گئے، اور یوں بندہ رہا اور نہ بندہ نواز۔ پروفیسر صاحب اس کے بعد پی سی راولپنڈی میں بیٹھنے لگے۔ وہاں ان کے کسی مرید نے انہیں ہاشوانی صاحب سے کمرہ لے دیا تھا اور یہ وہاں آفیشل اسٹرالوجر ہو گئے تھے۔ میری ان سے کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن پھر یہ ملاقاتیں بھی بند ہو گئیں۔ اس سال اپریل کے شروع میں طارق پیرزادہ کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ پروفیسر صاحب میرے پاس ہیں اور یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے فوراً ڈرائیور بھجوا کر انہیں پک کرا لیا۔ ان کی عمر اس وقت 95 سال تھی، بہت کمزور ہو چکے تھے۔ گاڑی سے بھی انہیں ڈرائیور نے اتارا۔ انہیں سنائی بھی بہت کم دیتا تھا۔ مجھے منہ ان کے کان کے قریب لا کر بات کرنا پڑتی تھی، یا پھر میں لکھ کر ان کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک اینکر کا نام لیا اور بتایا
میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں لیکن مجھے معاوضہ نہیں ملتا۔ میرے بہت سے پیسے ان کے ذمے ہیں۔ میری مالی صورتحال اچھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کام کروں، تم میرا بندوبست کر دو۔ میں نے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر عرض کیا، آپ 95 سال کے ہو گئے ہیں، یہ عمر کام کی نہیں۔ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے پاس شفٹ ہو جائیں، ہم سارا دن گپے ماریں گے اور باقی ساری ذمہ داریاں میری۔ یہ پوپلے منہ سے ہنسے اور بولے، مجھے صرف نوکری چاہیے اور بس۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ آخر میں ان سے پاکستان کے بارے میں سوال کیا۔ ان کا جواب حیران کن تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپریل کے آخر میں پاکستان پر بہت بڑا وار ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا تو پھر 2027 میں خوفناک حملہ ہوگا۔ اگر پاکستان اس میں بھی بچ گیا تو پھر اسے کوئی خطرہ نہیں۔ میں جب انہیں اس گاڑی میں بٹھا رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ شاید میری ان سے آخری ملاقات ہے، لہٰذا میں ان کے گلے بھی لگا اور ان کے دونوں گھٹنے بھی چھوئے۔ میرے دیکھا دیکھی میرے دونوں بیٹوں نے بھی ان کے گھٹنے چھو کر انہیں رخصت کیا۔ اپریل کے آخر میں پہلگام کا واقعہ پیش آ گیا اور پھر جنگ کی نوبت آ گئی۔ میں اس سارے عرصے میں پروفیسر صاحب کو یاد کرتا رہا۔ میں نے سوچا میں ان سے لازمی ملاقات کروں گا، لیکن پھر مصروفیت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں جولائی میں ملک سے باہر تھا اور پروفیسر صاحب کے انتقال کی خبر آ گئی۔ یہ خبر سن کر میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے اس وقت محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے والد دوسری بار فوت ہو گئے ہیں۔ میں روتا جا رہا تھا اور ان کی مغفرت کی دعا کرتا جا رہا تھا۔ پروفیسر غنی جاوید واقعی پروفیسر بھی تھے، غنی بھی تھے اور جاوید بھی۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور مجھے اس عظیم انسان کے ساتھ بہت وقت گزارنے کا موقع ملا۔